آپ کی جو سپیچ تھی یا آپ کا وہ جو کلپ تھا جو آپ نے ہمارے خلاف جس میں باتیں کی ہیں، اس میں آپ نے غلو کیا ہے، روافظ والا غلو۔ جس طرح روافظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو آمیز گفتگو کرتے ہیں، تو ہم آپ کو رافضی تو نہیں کہتے، ہمیں ابھی تک یہی معلوم ہوا کہ آپ رافضیوں سے ٹریپ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے رافضیوں کو سنا ہے، ان کو پڑھا ہے اور ان کی باتوں میں آ گئے ہیں، اور رافضیوں کا نظریہ ہی پروموٹ کرنے لگ گئے ہیں آگے، اور وہ بھی ایک آدھ لاجک، عقلی جو لاجک ہے اس کی بنا پر۔ آپ نے کہا کہ جو علم نبوت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، یعنی آپ نے صحابہ میں سے سب سے بڑا عالم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ آپ نے کہا، آپ کے الفاظ ہی ہم ناظرین کو سناتے ہیں، آپ نے کہا دو ہی کیٹیگریز ہیں، انبیاء اور باقی کے انسان۔ تو باقی کے انسانوں میں اگر کوئی قریب ترین آ سکتا ہے اس علم کے جو انبیاء کے کو اللہ ڈائریکٹ دیتے ہیں تو وہ علی بن ابی طالب ہی ہیں۔ دو ہی کیٹیگریز ہیں، انبیاء اور باقی کے انسان۔ تو باقی کے انسانوں میں اگر کوئی قریب ترین آ سکتا ہے نا اس علم کے کہ جو انبیاء کو اللہ ڈائریکٹ دیتے ہوتے ہیں، تو وہ علی بن ابی طالب ہی ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے علم و فضل میں کوئی دوسری رائے نہیں، وہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑی برگزیدہ ہستی ہیں، لیکن ان کے فضائل و مناقب میں غلو کرنا اور دوسرے صحابہ کرام خصوصاً سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جن کا علم و فضل کتاب و سنت کی روشنی میں فائق ہے ان کو نیچے کرنا، یہ غلو ہے اور یہ روافظ کا پھیلایا ہوا غلو ہے۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس سے متفق نہیں ہوں گے، قیامت کے دن وہ بھی آپ سے بیزاری کا اعلان کریں گے، کیونکہ وہ خود دنیا میں لوگوں کو بتا کر گئے ہیں کہ اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم و فضل میں کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب صحابہ سے بڑھ کر علم نبوت کے حامل تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ ہم چند ایک یہاں دلائل سرسری ذکر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے اور آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ بھی واپس پلٹیں، اپنے نظریات کو درست کریں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3904 نمبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہے دنیا میں رہے، اور اگر اللہ کے پاس جانا چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زاروں کے تار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ان بزرگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات کی ہے، ایک بندے کے بارے میں بات سنائی ہے، لیکن بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بتایا تھا اور اصل میں اپنی وفات کی خبر دی تھی۔ وہاں حدیث میں الفاظ ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ کو معلوم ہوا بعد میں کہ یہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے اپنی وفات یعنی اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دینے کا ذکر کیا تھا۔ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے بڑھ کر سمجھنے والے، سب صحابہ وہاں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انہوں نے سنا ہے، لیکن سمجھا صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہے۔ یہ ان کے مزاج رسول کو سب سے زیادہ پہچاننے کی سب سے واضح دلیل ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں، وہ بھی ایک تاریخی جملہ ہے، ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ ابو بکر نے اپنی صحبت اور اپنے مال کے حوالے سے دنیا میں سے سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سب سے زیادہ جاننے والے، جو مزاج نبوی کو سب سے زیادہ جانتا ہو وہی سب سے بڑا عالم ہوگا نا۔ سارے صحابہ موجود تھے لیکن علم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوا۔ اس کے علاوہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علم کی بات کریں تو ان کا علم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی گواہی کے مطابق بہت فائق نظر آتا ہے۔
اور یہ صحیح بخاری میں 82 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب بتایا۔ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ اپنا خواب بتایا کہ مجھے اللہ نے خواب میں وحی کی کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، تو میں نے اتنا پیا، میں سیر ہو گیا، گویا مجھے لگتا تھا کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگے گا، یعنی بہت سیر ہو کر پیا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے وہ بچا ہوا دودھ جو تھا وہ پیالہ عمر بن خطاب کو دے دیا، یعنی دودھ پیا سیر ہو کر، اور پھر جو بچا ہوا دودھ تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول فما اولتہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ یہ تو خواب ہے نا، اشارہ ہے، ہمیں بھی تو سمجھائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کر کے کیا بتایا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس دودھ کی تعبیر علم ہے، یعنی میں نے اللہ رب العزت کی وحی کا علم اتنا حاصل کیا، اپنے اندر سمویا کہ میں پیکر علم بن گیا، پھر میں نے وہ علم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عالم ہونے کی بہت واضح دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی علم نبوت کو سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی 3689 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے جو امتیں ہوتی تھیں ان میں محدث ہوتے تھے، اور بعض روایات میں ہے یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ساتھ کلام کیا جاتا، ان کو الہام ہوتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، پھر بھی ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی الہام ہوتا تھا، ان سے کلام ہوتی تھی۔ اگر میری امت میں کوئی ہو ایسا تو وہ عمر ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علم کا کیا کہیں، کیا اندازہ لگائیں۔ ایک اور حدیث سنیں جو جامع ترمذی کی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ جامع ترمذی میں 3682 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر، ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ ان کی زبان پر جو بات آتی ہے وہ حق ہوتی ہے، ان کے دل پر جو بات گزرتی ہے، ان کو خیال آتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ جب بھی لوگوں پر کوئی معاملہ انہیں درپیش ہوا، لوگوں نے اپنی اپنی آراء دیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو رائے دی سب لوگوں سے ہٹ کر بھی دی، تو اللہ رب العزت نے اسی کے مطابق قرآن نازل کر دی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا علم ہے جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک موقع پر صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، یہ صحیح مسلم میں 681 نمبر حدیث ہے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اختلاف کیا کہ آپ پیچھے ہیں یا آپ آگے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کی بات کو سنا تو فرمایا کہ فَإِن يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا، اگر یہ ابو بکر و عمر کی بات مانیں گے تو تب ہی یہ راہ راست پہ رہیں گے۔ یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک بات کہتے ہیں، باقی سارے صحابہ اگر اس کے خلاف کہتے ہیں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بات پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے ہیں، اور یہ تا قیامت لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی بات مانیں گے تو راہ ہدایت پر رہیں گے۔ اب ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے علم کا کوئی انکاری نہیں، لیکن ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے علم سے ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے، یا یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے عالم ہیں صحابہ کرام میں سے۔ یہ غلط نظریہ ہے، یہ برا نظریہ ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوب الفاظ اس حوالے سے فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لم یقل احد من علماء المسلمین المعتبرین ان علی اعلم و افقہ من ابی بکر و عمر، مسلمانوں میں سے کسی ایک عالم نے آج تک، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین،
کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ عالم یا زیادہ فقیہ ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتائی ہے، اور بالکل برحق ہے۔ کوئی ایک عالم بھی دنیا میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بڑے عالم یا بڑے فقیہ ہیں، بلکہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، یا ان سے افضل نہیں کہا جا سکتا علم و فقہ میں۔ اور اگر کوئی اس پر اجماع کا دعویٰ کرے کہ جی اس پر اتفاق ہے، جس طرح یہ ساحل ادیم صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا روافظ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بالاتفاق سب صحابہ سے زیادہ عالم تھے، تو فرماتے ہیں من اجہل الناس و اکذبہم، اور جاہل ترین انسان اور جھوٹا ترین انسان ہے۔ بل ذکر غیر واحد من العلماء اجماع العلماء علی ان ابا بکر الصدیق اعلم من علی۔ ہاں، ایسا تو کسی نے نہیں کہا علماء میں سے کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بڑے عالم ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے۔ ہاں، اس پر علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے بھی ہوں تو علی رضی اللہ عنہ سے وہ بڑے عالم ہیں، ان کا علم زیادہ ہے، اور علی رضی اللہ عنہ ان سے بڑے عالم نہیں ہیں۔ ان میں سے جن علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ان میں سے انہوں نے منصور بن عبد الجبار سمعانی مروزی کا بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح دیگر علماء بھی ہیں۔ تو یہ کتنی واضح بات ہے کہ مسلمانوں کا بالاتفاق عقیدہ یہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اعلم الصحابہ ہیں، یعنی سب صحابہ سے بڑے عالم ہیں۔ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے علم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم و فضل اپنی جگہ پر وہ مسلم ہے، اور اس کا انکار کوئی منافق ہی کر سکتا ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے جو فضائل و مناقب ہیں ان کا بھی اقرار ہے، جو کتاب و سنت میں ان کے بارے میں ثابت ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہم سرے منہ بھی اس سے منحرف ہونا نفاق سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ غلو امیز عقیدہ چھوڑ دیجئے جناب ساحل ادیم صاحب۔ دلائل آپ کے پاس آ چکے ہیں۔